أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الله سبحان الله. هو الله الذي لا إله إلا هو. سبحان الله. سبحان الله. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. صلى الله عليه وعلى رسول الله
جسے دیکھنی ہو جنت وہ درے نبی سے گزرے سبحان اللہ جسے دیکھنی ہو جنت وہ نبی کے در سے گزرے وہ جدھر جدھر سے گزرے یہ ادھر ادھر سے گزرے وہ جدھر جدھر سے گزرے یہ ادھر ادھر سے گزرے جسے دیکھنے ہوں جلوے کر میں شہ کے جسے دیکھنے ہوں جلوے کر میں شہ کے وہ مدینہ طیبہ کی کسی راہ گزر سے گزرے وہ مدینہ طیبہ کی کسی راہ گزر سے گزرے میں یقین سے یہ کہوں گا ہوئی مجھ کو دید ان کی میں یقین سے یہ کہوں گا ہوئی مجھ کو دید ان کی کبھی ان کا سبز گنبد جو میری نظر سے گزرے کبھی ان کا سبز گنبد جو میری نظر سے گزرے فقط ایک وسیلہ جو ہمیشہ کام آیا فقط ان کا ہی وسیلہ جو ہمیشہ کام آیا بڑے انقلاب آئے وہ تمام سر سے گزرے بڑے انقلاب آئے وہ تمام سر سے گزرے میں مروں تو میرے لب پر ہو ریاض ذکر ان کا میں مروں تو میرے لب پر ہو ریاض ذکر ان کا یہ ایک دعا ہے یا رب یہ درے اثر سے گزرے یہ ایک دعا ہے یا رب یہ درے اثر سے گزرے جسے دیکھنی ہو جنت وہ نبی کے سر سے گزرے صلی اللہ علیہ
अंगूरां दियां उग पईयां ने गिटकां सन सड़ियां सुभान अल्लाह 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 सल्लल्लाहु अलैहि या किसकी आमद के ये आसार नजर आते हैं, किसकी आमद के ये आसार नजर आते हैं कि आज वीराने में भी गुलजार सुभान आज कुछ और नजर आता नहीं दुनिया में कि आज सरकार ही सरकार नजर खुशबुएं पे हम आती हैं, बैठा हूँ मस्जिद नबवी में, क्यों सांसें महकी महकी है, बैठा हूँ मस्जिद नबवी में, महसूस हुआ है यूं मुझको कैसू है नूर में बैठा हूँ, महसूस हुआ है यूं मुझको के शहरे नूर में बैठा हूँ, क्या नूर की किरणें उतरी है, बैठा हूँ मस्जिद नबवी में, मशहूर दुरूदों में हूँ कभी मसरूफ दुआओं में हूँ कभी, नाते भी लबों पे रहती है, बैठा हूँ मस्जिद नबवी में। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल
دو جہاں میں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میری آقا کی روشنی سبحان اللہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انہی کے قدموں کی برکتیں ہیں کہ زندگی آج زندگی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سراپا محبت سراپا عنایت کرم ہی کرم مصطفیٰ بن کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان آئے اللہ سبحان اللہ دو عالم کی راہ میں دو عالم کی راہ دو عالم کی آج روا بن کے آئے کرم بن کے آئے وفا بن کے آئے منبع جود و سخا بن کے آئے سجائے ہوئے تاج پاہا کسر پر محمد حبیب خدا بن کے آئے سریلا مقام پر ہے ان کی رسائی انہی کا خدا ہے انہی کی خدائی ولک کے وہ احمد زمیں کے محمد زمانے کے مشکل کشا بن کے آئے نیازی کو ایک جام ایسا پلا دے یہی بیٹھے بیٹھے مدینہ دکھا دے سراپا محبت سراپا عنایت کرم ہی کرم مصطفیٰ بن کے آئے دو عالم کی رحمت دو عالم کی راہ دو
سما جانا اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا اور مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا اور مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا جو رنگ کے جامی پہ رومی پہ چڑھایا تھا جو رنگ کے جامی پہ رومی پہ چڑھایا تھا اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا اور قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھیں قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھیں اس چہرائے انور کا دیدار کرا جانا چہرائے انور کا دیدار کرا جانا اور جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل دیدار نبی حاصل اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا اور دیدار محمد کی حسرت تو رہے باقی دیدار محمد کی حسرت تو رہے باقی جز اس کے ہر ایک حسرت اس دل سے مٹا جانا اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا اور مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا صلی اللہ علیہ وسلم ہر دم وگدا تیرا
जाए मेरा सारे कहंदे मौला तेरा तेरा मैं भी आखां तेरा तेरा ते मौला कुछ नहीं जाना कभी तू ही कह छठ मेरा तेरा ते मौला कुछ नहीं जाना कभी तू ही कह छठ मेरा तेवा करीम उम्मत दा वाली मेहर शफाअत करदा आप यतीम यतीमा ताई हाथ सिरे ते दरदा आप यतीम यतीमा ताई हाथ सिरे तरदा बाप मरे ते सिर नंगा हुंदा वीर मरण कंड खाली ते मावा बाज मुहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली ते मां मरे ते पेके मुक दे बाप मरे कर वेला शाला मरण ना वीर किसे उजड़ जांदा ए मेला शाला मरण ना वीर किसे दे उजड़ जांदा ए मेला भाई भाइयां दे दर्द वंडांदे भाई भाइयां दियां बाप सिरां दे ताज मुहम्मद मावा ठंडियां छावां पाक मुहम्मद ने फरमाया तुसी कर लो खिदमत मां दी जिसने काबा तक ना होवे तक लवे सूरत मां दी जिसने काबा तक ना होवे तक लवे सूरत मां दी सल्लल्लाहु अलैहि सुन्नत नदी शौक इलाही
اسم اپنا دی شوق الہی ہر دم دیوی مینوں وقت نزاد شوق اندر یاد کراں میں تینوں اللہ اللہ کر دیا جیوان تے وچ اللہ مر اسم پکاواں باج تیرے کچھ نظر نہ آوے حج تو نظر اٹھ دیا بہ دیا ٹر دیا پھر دیا تیرا ذکر پکاراں قلب منور کر دے میرا برکت اسم الہی جت ول ویکھاں تو ہی دسے غیر نہ دسے اللہ اللہ کر دیا ربا میری جان کڈائی اللہ اللہ کر دیا ربا میری جان کڈائی مرشد ماں پیو راضی رہون فضل کرے رب مرشد ماں پیو راضی رہون تے فضل کرے رب سائی اسم اپنا دی شوق الہی تے ہر دم دیوی وقت نزاد شوق اندر یاد کراں میں تینوں
ونصلي ونسلم على رسوله الكريم كريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم ما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سارے ساتھی اپنے تجری دوسرا سستی تاری نا اس کی تھوڑا دور کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ وچ پیار اور محبت نال زیادہ نہیں میں سوچ کرنا ایک دفعہ دروشی پڑھ لو ایک دفعہ دروشی پڑھ سو اس نا فائدہ کیا ہو سی کہ 10 توڑیاں نیکیاں سو کی مل سن 10 توڑے گناہ معاف ہو سن 10 اللہ رب العالمین سوانے درجے بلند کر سی جس نبی نے صدقے نا اصلا کی ایمانی دولت ملی اے نعمتہ ملیاں اے عزت شہرت ملی اس نبی پر درود پڑھنے کو پتہ نہیں کیوں اصلا لوگوں کی بیماری بہ جڑی اس واسطے بڑی دیری نے نعت خان پڑھنے پہ درود شریف لیکن بہت سارے میں چہرے تک ہے کیونکہ نبی نی محفل ہی چاہن اللہ جس نہ چہرہ نہ کھلیا ہوئے وہ پتہ نہیں خالد صاحب کی میں سمجھا راضی کرنا ہے نہیں حاجی صاحب کی بھی راضی کرو لیکن جس نبی نے میلاد دے آئے نا خوبصورت ذرا مسکرا کے ہو حضور نے میلاد نہیں محفل ہے جی وہ ماتم تو تھوڑی سی بیٹھے ہیں الحمدللہ اسا ماتم ہی ساڑا ہو جائے سنی مر جائے اس نے چہرے طویل ہونا کو یہ حضور نے میلاد نہیں محفل ہے چند لمحے زیادہ نہیں سنگی میں بات رہا انشاءاللہ 8:30 تک اسا نماز پڑھ سا انشاءاللہ فکر نہ کرو جے اس طرح سن سستی رکھی نا چھوڑنا سا ہے وہ نہیں سنو نہ سنو سا 10 تک بات سا ٹھیک ہے روٹی تو سے آجیوری دے سڑنا جس لئے کام ختم کر سکتے اس واسطے پیار نال بیٹھو محبت نال بیٹھو حضور علیہ السلام نے محفلی چاہو حضور نے میلاد نہیں محفل ہے یہ برکتہ والا مہینہ ہے تسی کام بھی چھوڑیا سارا کچھ چھوڑ کے آ لے گئے ہو وہ ذرا پیار نال بیٹھو تو محبت نال دوسری پڑھو صلی اللہ علیہ
अलैहिस्सलाम जिस वक्त वादी तहफ में पहुंचे ना तो लोगों ने पत्थर मारे, हुजूर के नहलैन तक हुजूर का खून मुबारक पहुंचा, हुजूर के नहलैन तर हो गए। तो अब चाहिए तो ये था कि रब्बुल आलमीन ने जब कौमे लूत पे अजाब भेजा तो नहीं कहा जिब्रील जाके नबी से पूछ, भेजूं के नहीं भेजूं। नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे अजाब आया तो रब ने ये नहीं कहा कि जिब्रील जा उस नबी से पूछ, नहीं, इधर जिब्रील को कहा जा मेरे महबूब की बारगाह में जा सरकार से पूछ, अगर मेरे नबी कहें तो ये जो पहाड़ है ना ताइफ के, ये उठाकर इनके ऊपर दे मार और इनकी बिल्कुल पसलियां जो है इनके जिस्म जो है सफास्ती से मिटा दे। लेकिन जिब्रील आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब आपको सलाम कहता है और रब कहता है कि अगर आपकी मंशा हो तो उन्हें तबाह कर दिया जाए। सरकार मुस्कुराए, फरमाया नहीं, ये तो मुझे नहीं पहचानते लेकिन इनकी आने वाली नस्लें मेरा कलमा पढ़ेंगी, मुसलमान। तो सरकार ने बद्दुआ नहीं दी। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो ज़ाते वाला है कि हुजूर की वो शान वो अज़मत है, क्योंकि आप कहते हैं कि अभी ये रहमतुल लिल आलमीन वाली जो आयत है ना, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये नहीं आई, लेकिन उससे पहले भी नबी के अंदर रहम और रहमत मौजूद है। मैं बोला अज़ाब नहीं देना। वो पत्थर मारने वालों को देते हैं दुआ, अक्सर कोई लाओ मिसाल ऐसी शराफत हो तो ऐसी हो, मिलके पढ़ लो, कोई लाओ मिसाल ऐसी शराफत हो तो ऐसी हो, हमें रखते हैं नजरों में इनायत हो तो ऐसी हो, नमाज़े असीर को कुर्बान करके उनकी हस्ती पर, नमाज़े असीर को कुर्बान करके उनकी हस्ती पर अली मौला ने बतलाया इबादत हो तो ऐसी हो, अली मौला ने बतलाया इबादत हो तो ऐसी हो, हमें रखते हैं नजरों में इनायत हो तो ऐसी, मोहम्मद की विलादत पर हुए सबको अता बेटे, मोहम्मद की विलादत पर हुए सबको अता बेटे, इसे मिलाद कहते हैं, विलादत हो तो ऐसी हो, इसे मिलाद कहते हैं, विलादत हो तो ऐसी हो, हमें रखते हैं नजरों में इनायत हो तो ऐसी हो। चंद अशआर अजी साहब के ने मुझे हुक्म फरमाया था कि ये नात के जरूर पढ़ने हैं। आगे सरकार में बिस्मिल्लाह, ओए नबियां दे सरदार में बिस्मिल्लाह, मिलके पढ़ने ओए नबियां दे सरदार में बिस्मिल्लाह।
اس کے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور کی بارگاہ مقدسہ کے اندر عزیزان غلامانہ سلام عرض کرنے کے بعد عزیزان محترم، آج ہم سب حاجی خالد صاحب، تاج صاحب اور ان کے برادران نے یہ ہر سال میرے آقا کریم جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت میلاد پاک کی یہ محفل اپنے گھر میں سجاتے ہیں۔ یہ اس لیے سجاتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مقدسہ کا مختصر سا میں نے حصہ پڑھا ہے، اس میں رب فرماتا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ قل محبوب آپ فرما دیجئے، فَبِذَلِكَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ، محبوب آپ کہہ دیں جب اللہ کا فضل تمہیں ملے۔ قل محبوب آپ کہہ دیں بفضل اللہ، اللہ کی طرف سے تمہیں جب فضل ملے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو کیا کرو کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرو۔ یہاں پہ دو چیزیں رب نے فرمائی، ایک فرمایا جب میرا فضل ملے، دوسرا فرمایا میری رحمت اور برکت ملے۔ حضرات گرامی پھر کیا کیا کرو؟ خوشی منایا۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، محبوب آپ کہہ دیں، گلہ نہ کرسو نکیو، او نکیو، گلہ نہیں، گلہ کرنی ہے تو پتروں پر ہے اٹھو کمرے، ٹھیک ہے نا، پر ہے چلے جو۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، رب کے محبوب نے فرمایا، رب نے فرمایا محبوب قل آپ کہہ دو، بفضل اللہ، اللہ کی طرف سے جب تمہیں فضل ملے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اور کیا کرو اس کے فضل پر، اس کی رحمت پر کیا کرو؟ خوشی منایا۔ اب حضرات اس کی رحمت، اس کا فضل ہے کیا ہے؟ اس کا فضل، اس کی رحمت اسی کو ملے گی نا جس کا جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہوگا، جس نے پڑھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کلمہ پڑھ لیا اسی کلمہ گو کو خوشی بھی ملے گی اور اللہ کی رحمت اور اس کا فضل بھی ملے گا۔ اس لیے اس جو سب سے عظیم اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے، وہ جو اس خالق کائنات کی طرف سے ہمیں رحمت ملی ہے، سب سے بڑی عظیم نعمت کیا ہے؟ وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر آقا کی ذات نہ ہوتی، ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ہر نبی نے ایک دعا مانگی۔ آپ دیکھتے ہیں کسی کو ایک عہدہ مل جائے، ایک سیٹ مل جائے، اگر وزیر اعظم ہے تو اسے کہو کہ تو نیچے آ جا، نیچے کی سیٹ پہ بیٹھ جا، وہ آنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر جنرل ہے اسے آپ کہیں کہ تو میجر بن جا، وہ میجر بننے کے لیے تیار ہے نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے جو عظیم نعمت ہے، عظیم تحفہ ہے، عظیم ٹائٹل ہے، عظیم عہدہ ہے، وہ بولیے نبوت کا عہدہ ہے۔ وہ کون سا عہدہ ہے؟ نبوت کا عہدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سارے نبیوں کو 313 تو وہ ہے جنہیں رسول الاعظم بنا کے بھیجا ہے، باقی انبیاء ہے، وہ سب ایک ہی بات کہتے رہے کہ مولا ہم سے نبوت کا یہ عہدہ واپس لے لے۔ کیوں لے لوں؟ کہا اس عہدے سے بڑی بات یہ ہے کہ تو محمد عربی کی امت میں پیدا ہو۔ تو اتنے ٹلے امتی ہو، ذرا امتی جاؤ سبحان اللہ۔ دیکھو نبی اپنے اس عہدے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم تو نبی پہ درود پڑھنے کے لیے تیار نہیں محبت سے۔ تسی تو سارے سنی بیٹھے ہو نا، تو نہیں میں کہہ رہا، لیکن ذرا پیار نہ سبحان اللہ ہو نا، پتہ لگے وہ گل محبت سے ایک دفعہ کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ ایک دفعہ کہہ سو، اللہ تعالیٰ 10 گناہ معاف فرماسی، 10 درجے بلند کرسی، 10 جنتی تواڈے نام نے درخت لاسی۔ پھر ایک دفعہ کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، کیا انبیاء نے کہا مولا کریم یہ نبوت والا جو عہدہ ہے یہ لے لے؟ کیوں لے لوں؟ فرمایا محمد عربی کا ہمیں امتی بنا۔ نبی کا امتی بننے کے لیے ہر نبی نے عہدہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔
میری اور آپ کی سعادت مندی ہے کہ نہیں، خوش نصیبی ہے کہ نہیں؟ ہمیں رب العالمین نے سرکار کی امت میں پیدا فرمایا، پھر حضور کا غلام بھی بنایا، حضور کا غلام بھی بنایا۔ اب حضرات گرامی لوگ اعتراض کرتے ہیں جی آپ میلاد مناتے ہو، کہاں لکھا ہے؟ اس سے پوچھو کہ قرآن میں نماز کہاں لکھی ہے؟ دیکھو نا، حجت ہوتی ہے، مخالفت برائے مخالفت ہوتی ہے، جس شے کی دلیل ہی نہ ہو۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام علیہ السلام آئے، ہر نبی نے میرے آقا کا میلاد منایا۔ میلاد کیا ہے؟ ہر نبی جو آیا اس نے کہا اپنی امت کو خیال رکھنا کہ میں نے عالم ارواح میں رب سے وعدہ کیا ہے، اللہ نے میثاق ہم سے لیا ہے کہ اگر تم محمد عربی کا زمانہ پالو تمہاری نبوت ختم ہو جائے گی، تم بھی تمہاری امت بھی جناب محمد رسول اللہ کے غلاموں میں شامل ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، سب نے میرے آقا کی آمد کی خوشخبریاں سنیں۔ جناب آدم صفی اللہ علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جو بھی نبی آتے رہے وہ اپنی امت کو یہی بتاتے رہے کہ آخر الزمان خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ کا جو دور پالے ان کی غلامی میں شامل ہو جانا۔ تو حضرات گرامی 1,24,000 کم و بیش انبیاء نے میرے آقا کا میلاد منایا۔ حضور علیہ السلام کی جو عمر مبارک ہے وہ 63 برس آپ نے زہری حیات گزارے جو ہیں، ان میں ہر سوموار والے دن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا۔ اپنی ولادت کی خوشی میں ہر منڈے والے دن میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اور صحابہ کو بھی تلقین فرمایا، صحابہ بھی رکھتے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ آپ ہر سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا میں کیا اللہ کا شکر ادا کرنے والا نہ بنوں؟ ہے جی، تو پتہ یہ چلا کہ رب نے کہا دوسری جگہ بے وَعَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں جو نعمت ملے اس نعمت کا شکریہ رب کی بارگاہ میں ادا کرو۔ تو سرکار خود اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بطرانے شکریہ کے طور پر حضور علیہ السلام کیا کر رہے ہیں کہ ہر سوموار کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار شریف کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضرات گرامی میرے اور آقا، آپ کے آقا کریم جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے اور آپ کے حضور کی وہ ذات ہے کہ جس وقت میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل کو، اے جبریل جا 3 جھنڈے لے جا، ایک کعبۃ اللہ کی چھت پہ گاڑنا، ایک بیت المقدس پہ گاڑنا، اور ایک مغرب میں گاڑنا۔ بولا کریم کیوں؟ فرمایا یہ میرے محبوب کی آمد کی خوشی کا وقت ہے، اس لیے یہ جھنڈے گاڑ دینا۔ اور جب میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے تو روم کے شہنشاہ کے محلات کے جو کنگرے تھے وہ گر جاتے۔ الحمدللہ میں بغداد شریف میں وہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آج بھی وہ منظر پیش کر رہا ہے۔ جب میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے تو حضرت ابو مطلب آپ کے دادا جان کہتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ کعبۃ اللہ کو میں اپنے گھر کی طرف جھکا ہوا پایا۔ میں نے کہا یہ منظر کیا ہے؟ جب میں نے پتہ کرایا تو پتہ چلا کہ میرے ہاں، میرے عبداللہ کے ہاں اللہ رب العالمین نے محمد جیسا بیٹا تھا۔ تو کعبۃ اللہ سرکار کی آمد کی خوشی میں کعبۃ اللہ جو ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی طرف جھکا ہوا۔ حضرات گرامی میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے، کیونکہ ہم پیار والے ہیں، ہم محبت والے ہیں، ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ قرآن دلیل سے بھرا پڑا ہے۔ جیسے میں نے پہلے آپ کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات مقدسہ ایسی پڑھی ہے، ایسی پیش کی ہیں کہ جن میں رب کہہ رہا ہے جب تمہیں میری طرف سے فضل ملے، رحمت ملے تو تم خوشی منایا۔ اب حضرات گرامی لوگ ایک ملک کی مثال دیتے ہیں، اب اس کے نام کو جانتے ہیں کہ جی وہاں میلاد نہیں ہوتا، وہ
جس دن ملک بنا تھا اس دن کو مناتے ہیں. شاہ فیصل کا دور تھا، اس نے تمام علماء اکٹھے ہیں سب کچھ، اس نے ان سے سوال کیا، وہاں کے جو بڑے بڑے شیخ ہیں ان سے، اس نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ جو تم خوشی منا رہے ہو یہ کس شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ ہر سال تم اتنے لاکھوں جو ریال خرچ کرتے ہو، کمکمے لگاتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کوئی نہ بولا. تو ایک مولوی صاحب وہاں کے جو جنہیں نظر ذہنی نہیں آتا وہ بولے، انہوں نے کہا کہ جی یہ شریعت سے نہیں ٹکراتی بات. کیوں؟ کہ اللہ نے ہمیں آزادی کی نعمت دی ہے، آپ آل سعود کی حکومت بنی ہے، اس خوشی میں ہم یہ ہر سال اس دن کو مناتے ہیں. اس نے کہا افسوس ہے تم پر، جب نبی کے میلاد کی بات آئے تو تم کہتے ہو یہ منانا شرک اور بدعت ہے. جب تمہاری حکومت کا سال بعد وہ دن آئے جس دن تمہیں حکومت ملی ہے وہ منانا جائز ہے، اور نبی کا میلاد منانا تمہارے ہاں جائز نہیں ہے. میرا اشارہ آپ لوگ سمجھ گئے ہیں مسئلہ کس ملک کا میں کر رہا ہوں. جس کی لوگ دلیلیں دیتے ہیں کہ وہاں نہیں ہوتا، وہاں بھی جو عشاق رسول موجود ہیں وہ اپنے گھروں میں کراتے ہیں. حضرات گرامی، جس وقت وعلیکم السلام میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے، جس وقت حضور علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، حضرت اماں سعدیہ حلیمہ حضور کو لے کے گھر جاتی ہے، تو اس وقت آپ کے گھر کا منظر بڑا عجیب ہے. آپ کے اوس پڑوس کوئی بیمار ہو جاتا تو وہ کیا کرتے کہ اماں سعدیہ حلیمہ کے گھر آتے، پانی لے کے آتے، حضور علیہ السلام کا دستے اقدس اس پانی میں ڈبوتے، حضور کا ہاتھ نکال لیتے، وہ پانی جدھر جاتا کسی جانور کو پلاتے، انسان کو پلاتے، بیمار ہوتا اس کو خدا شفا دیتا. کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے اقدس کا یہ کمال ہے. اب خدمت میں بات عرض کرتا ہوں کہ سب سے افضل جو پانی ہے نا وہ زمزم کا پانی ہے، جس سے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب عطر کو غسل دیا گیا. سب سے افضل پانی ہے، لیکن اس سے بھی افضل ایک پانی ہے، آب کوثر سے زمزم افضل. زمزم سے ایک پانی افضل ہے. وہ کون سا؟ کہ جب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کم پڑ گیا ہے، آقا ہم نے وضو کرنا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکیزیں لے آؤ. حضور نے اپنا دستے اقدس بلند کیا اور ان 5 انگلیوں سے 5 چشمے جاری ہو. ان سے خون آنا تو توقع رکھ سکتی ہے بات، لیکن پانی آنا یہ نبی کا معجزہ ہو سکتا ہے. تو سب سے افضل وہ پانی ہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے اقدس سے آیا. صحابہ نے وضو بھی کیا، جانوروں کو بھی پلایا اور بھر کے اپنے پاس بھی رکھ لیا. تو وہ کہاں سے؟ حضور علیہ السلام کے دستے اقدس سے آیا. حضرات گرامی، میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے کیا کہنے. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت چلتے چلتے پھرتے پھراتے، کیونکہ یہ انہوں نے یہودی جو علم تھا وہ بھی پڑھا ہوا تھا، تورات کا بھی پڑھا ہوا تھا، انجیل کا بھی پڑھا ہوا تھا، یہ جانتے تھے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی ولادت مکہ میں ہوگی اور ان کی آخری آرام گاہ ہجرت جو ہے مدینہ الرسول میں. یہ بکتے بکاتے پھرتے پھرتے مدینہ منورہ پہنچے. تو انہوں نے اس کتاب میں یہ پڑھا ہوا تھا کہ آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 نشانیاں بڑی معروف ہوں گی. ایک وہ صدقہ نہیں لیں گے کھائیں گے نہیں، ہدیہ لیں گے تو استعمال کریں گے، صدقہ لیں گے تو غربا میں تقسیم فرما دیں گے. دوسرا ان کی پشت انور کے درمیان مہر نبوت ہوگی. اب وہ جس یہودی کے پاس ہیں، اب دیکھیں نا جو اپنے آپ کو نبی جیسا کہتے ہیں، وہ دیکھیں ذرا نبی کا مقام و مرتبہ کیا ہے. اس یہودی نے سارا دن، بڑی آپ نے عمر پائی، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ ان سے کام لیتا. ایک دن سرکار نے پوچھا سلیمان یہ بتا وہ تجھے آزاد نہیں کرتا؟ کہا حضور اس نے 2 ایسی شرائط رکھی ہوئی ہیں، ایک 1000 درخت اسی وقت لگایا جائے، اسی وقت وہ جوان ہو، اسی وقت وہ پھل دے، تو دوسرا اتنا اس نے سونا کہا، یہ دونوں چیزیں اگر دی جائیں تو وہ مجھے پھر آزاد کر دے گا. سرکار نے فرمایا کوئی بات نہیں، اسے کہو کہاں درخت لگانے ہیں. اس یہودی نے جگہ بتائی، باغ بتایا.
تو 999 کھجوروں کے جو درخت تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا. ایک درخت سیدنا فاروق اعظم سید عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے سے لگایا. اب وہ اسی وقت جوان ہوئے, بڑے ہوئے, پھل لگا. آپ نے فرمایا اپنے اس مالک یہودی کو بلاؤ, گنتی کر لے درختوں کی. اس نے جب گنتی کی نا, یہ بیچ میں سے کیڑے نکالنا اور حجدے نکالنا یہ یہودیوں کی کام ہوتا ہے. مومن اپنے نبی کی بارگاہ میں نقطے نہیں نکالتا. یہ جس نے سب سے پہلے نقطہ نکالا, اس نے کہا نہیں میں گنتی کروں گا, میں دیکھوں گا. ایک ایک درخت اس نے گنا, پھر دیکھا سب کے ساتھ پھل لگے ہوئے ہیں. اس نے کہا یہ ایک درخت ہے جو اسی طرح کا ہے, یہ نہیں بڑا ہوا, لہٰذا میرا جو معاہدہ تھا وہ پورا نہیں ہوا, لہٰذا میں اس کو آزاد نہیں کرتا. سرکار نے پوچھا یہ درخت کس نے لگایا؟ حضرت سیدنا عمر کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے لگایا ہے. اب پتہ یہ چلا جو نبوت والے ہاتھ سے 999 درخت لگے, ان کے ساتھ وہ اسی وقت جوان بھی ہوئے, پھل بھی لگ گیا. جو ایک فاروق اعظم نے لایا وہ ابھی اتنا ہی کھڑا ہے. سبحان اللہ. اب سرکار نے پھر اسے اکھاڑ کر دوبارہ لگایا. اس یہودی کے وہاں کھڑے کھڑے وہ درخت جوان ہوا, اس کے ساتھ پھر پھل لگ گیا. آج بھی وہ باغ مدینہ طیبہ کے اندر موجود ہے جو سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ ہے, جو سرکار نے لگایا تھا. پھر وہ سونا جو اس نے کہا تو حضور نے تھوڑا سا منگوایا, اپنے گھٹنے مبارک کے نیچے رکھا اور اسے وہ توڑ کے جتنی اس نے کہا تھا اتنا وہ بھی پورا کر دیا. تو حضرات گرامی یہ ہے میرے اور آپ کے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت. اگر سرکار جیسے فاروق اعظم نہیں تو آج کا مولوی ہو سکتا ہے, آج کا کلمہ پڑھنے والا ہو سکتا ہے, کیونکہ 999 درخت سرکار نے لگایا. جی صاحب ایک درخت رہ گیا, وہ حضرت عمر نے لگایا. حضرت عمر وہ ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے. عمر کی وہ ذات ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عمر کی زبان پہ عمر نہیں بولتا بلکہ خود خدا بولتا ہے. اور سرکار فرماتے ہیں کہ عمر وہ میری مراد ہے کہ عمر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے پہلے خفیہ عبادت ہوتی, خفیہ تبلیغ ہوتی. جب عمر آئے حضور کے قدموں سے لپٹے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج باہرنی کعبۃ اللہ کے سین پہ جا کے دعوت و تبلیغ ہوگی, حضور کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا عمر تجھ سے لوگ ڈرتے تھے. فرمایا یا رسول اللہ آج آپ کی غلامی میں عمر آ گیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, سرکار کی آمد, مرحبا, سرکار کی آمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو پہلا جلوس اب دار الارقم سے نکلا, خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قیادت فرما رہے ہیں, اور حرم کعبہ کے سین میں آ کر 2 صفیں بنی. جو پہلا جلوس نکلا وہ سیدنا فاروق اعظم ایمان لائے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ یہاں کمرے میں چھپ کے نہیں, اب باہر حرم کعبہ کے سین میں جو ہے واعظ و نصیحت ہوگی. حضرات گرامی سرکار کی قیادت میں حضرت فاروق اعظم تلوار کو لہراتے ہوئے آ رہے ہیں. 2 صفیں بنی, ایک صف کی قیادت حضرت فاروق اعظم نے کی, دوسری صف کی قیادت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو نبی پاک کے چچا جان انہوں نے کی. تو پھر حضرات گرامی میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, حضور کی وہ عظمت والی ذات ہے, وہ برکت والی ذات ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو لوگوں کو شک پڑ گیا, کیونکہ 3 راتیں اور 3 دن غار سور کے اندر جناب سیدنا صدیق اکبر نے سرکار کی صحبت اور معیت میں گزارے. 3 دن. اب جب قافلہ وہاں سے مدینہ کے لیے ہجرت فرما کے جا رہا ہے, مدینے والے اب اس قافلے کی جہاں پہ مسجد جمعہ بنی ہوئی ہے مسجد قبلتین کے ساتھ, وہاں پہ یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں, جا کے دیکھتے ہیں کب سرکار کا قافلہ آتا ہے. اتنی میں حضور علیہ السلام کی اونٹنی اور سیدنا صدیق اکبر کی سواری جب قریب آئی تو اب لوگوں کو دقت محسوس ہو رہی ہے کہ صدیق اکبر کون سے ہیں اور نبی پاک کون سے ہیں. تو سرکار صدیق اکبر نے کیا کیا کہ اپنی پگڑی مبارک اتار کر اپنی تلوار سے باندھ لی
اسے بلند کر لیا، جھنڈا بنا لیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس جھنڈے کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ شک نہ گزرے کہ نبی کون سے ہیں. صدیق نے جھنڈا بنا کر بتا دیا کہ میں غلام ہوں، یہ جو جا رہے ہیں یہ آقا. جب مدینے پہنچے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اپنے گھروں میں میلاد منانے والوں، سرکار کی ہر بندے کی تمنا ہے، ہر غلام کی خواہش ہے کہ حضور میرے گھر آ جائے، حضور میرے گھر آ جائے، حضور میرے گھر آ جائے. سرکار نے فرمایا نہیں، میری اونٹنی پہ چھوڑ دو، یہ جانتی ہے کہ آج محمد نے کس کے گھر جانا ہے. اب حضرت ایوب انصاری جن کا ترکی کے اندر مزار شریف ہے، وہ بزرگ، ان کے خاندان کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت میں سے ایک شخص بادشاہ تھا جس کا طبہ عصری نام تھا. وہ سیر کرتے کرتے جب مدینہ طیبہ آیا تو دیکھا اس نے کچھ کھجوروں کے پودے ہیں، وہاں پہ کچھ ہریالی ہے. اس نے کہا یہ جگہ اس ریگستان کے اندر کیوں سر سبز و شاداب ہے. وہ جو 7 علماء تھے انہوں نے کہا یہ وہ جگہ ہے کہ آخر الزمان خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تو مکہ میں ہوگی، لیکن اس کے بعد ان کی آخری قیام گاہ آرام گاہ یہ جگہ ہوگی جہاں وہ ہجرت فرمائی. جب سرکار وہاں، اس نے جو علماء تھے جب وہ جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دو تو ہم یہیں پہ ٹھہر جائیں حضور کے انتظار میں، سرکار کی آمد کے انتظار میں. یہاں سے بس 4-5 منٹ کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، پھر آپ کو غار ثور میں لے کے آتا ہوں. غار ثور میں جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور کے اندر ہیں تو سیدنا صدیق اکبر نے ہر سوراخ کو بند فرمایا، اس لیے کہ کوئی اژدھا، کوئی شے سرکار کو نقصان نہ پہنچائے. اب ایک سوراخ بچا جس پہ آپ نے یہ اپنی دائیں پاؤں والی جو رائٹ پاؤں والی ایڑی مبارک ہے اس کو رکھ دیا تاکہ کوئی شے وہاں پہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے ایک سانپ موجود تھا، کیونکہ وہاں سے جناب عیسیٰ روح اللہ کا گزر ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ غار وہ ہے جہاں پہ خاتم النبیین کی قوم انہیں جب مکے سے نکالے گی وہ ہجرت فرما کے یہاں پہ قیام کرے گی. اب اس سانپ نے سنایا، وہ سانپ سن رہا ہے، وہ سانپ اس انتظار میں بیٹھ گیا ہے کہ مولا کریم مجھے آخر الزمان خاتم النبیین کی زیارت سے مستفیض کرے. اب جب سرکار آئے تو سارے سوراخ بند. صدیق اکبر کی ایڑی مبارک ایک مرتبہ ڈسا، دوسری مرتبہ ڈسا، تیسری مرتبہ ڈسا تاکہ یہ پاؤں اٹھائے تاکہ میں نبی کی زیارت کر سکوں. آپ پاؤں کو نہیں اٹھا رہے. اتنی وہ زہر کی جب تکلیف ہوئی نا آپ کی آنکھوں سے آنسو چہرہ مصطفیٰ پہ گرے. سرکار بیدار ہوئے، فرمایا ابو بکر کس شے نے رلایا ہے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگا کسی شے نے ڈس لیا ہے. سرکار نے اپنا لوحب دہن لگایا تو آپ کی وہ ایڑی مبارک پہ جو تکلیف تھی وہ دور ہو گئی. سبحان اللہ. اب وہ صاحب اندر آیا، اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. اس جگہ پہ رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ نقشہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں آسے آسے اوے عمر گزاری تے چلے خار ہزارہ اوے مالی باغ اوے نیوے کھڑ دے دا تے آیاں جدوے بہارا. آپ فرماتے ہیں وہ صاحب کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنا لمبا عرصہ گزارا صرف انتظار یار میں کہ آقا آ جائیں، حضور کے چہرہ والضحیٰ کی زیارت ہو جائے. لیکن جب باغ میں بہار آتی ہے پھر مالی کی مرضی ہے اندر آنے دے جانا. تو حضرات گرامی میں آپ کی خدمت میں بات کر رہا تھا، جب سرکار نے فرمایا میری اونٹنی جانتی ہے آج میں نے کس گھر میں جانا ہے. وہ طبہ عصری جو بادشاہ تھا، علماء نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ یہاں پہ ہم قیام کریں. اس نے کہا آپ بھی ٹھہر جاؤ، یہ میرا بھی رکا رکھ لو. یہ خط، یہ لیٹر اس نے لکھا. اس نے کہا تم میں سے جو فوت ہو جائے وہ دوسرے کے حوالے کرے، وہ فوت ہو جائے وہ اس کی آگے اولاد کے،
یہ منتقل کرتے جانا. جس کو بھی آخر الزمان خاتم النبیین کا زمانہ مل جائے حضور کی خدمت میں میری یہ درخواست پیش کرنا کہ یا رسول اللہ وہ فلاں بادشاہ جو ہے اس کی عرض یہ ہے کہ یا رسول اللہ اسے اپنا کلمہ پڑھا کے اپنی امت میں شامل سن. جی تو حضور کی میلاد کی آمد کی ایسی خوشی ہے, ایسی برکت ہے. پھر اس خاندان میں سے وہ فرد چلتے چلتے آخری حضرت ایوب انصاری ہیں کہ جن کی قسمت میں یہ بات آئی کہ حضور ان کے گھر تشریف لے کے گئے. وہ جو گھر تھا وہ اسی بادشاہ نے حضور علیہ السلام کے لیے تیار کروایا تھا. تو حضرات گرامی یہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی عظمتیں, برکتیں. حضرات گرامی الحمدللہ میرا جس گھر سے تعلق ہے وہاں حاجی صاحب ابھی ہو کے آئے ہیں, دے کے آئے منظور صاحب الحمدللہ. وہ آستانہ ہے جہاں لوگ تو گھر میں ایک دن میلاد مناتے ہیں, بہت ہو گیا 2 دفعہ محفل کر لی, بہت ہوا 4 دفعہ محفل کر لی. الحمدللہ ہمارا وہ آستانہ ہے حضرت سید سخی چند پیر بادشاہ گیلانی کا, راول پنڈی, یہ چکلالہ روڈ پہ. آپ لوگ قریب ترین وہاں کے رہنے والے ہیں, کسی کو بھی جب موقع ملے وہاں ہمیں خدمت کا موقع آپ دیں, آ کے دیکھیں. میرے پیر و مرشد کا وہ آستانہ ہے جہاں ہر سال میرے نبی کا میلاد ہوتا ہے. ہر سال پورا سال جو ہے میلاد ہوتا ہے. ہر روز صبح 10 سے لے کر نماز 2 تک میرے آقا کا میلاد ہوتا ہے. میرا اس گھر سے تعلق ہے, اس آستانے سے نسبت ہے کہ جہاں ہر روز میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی محفل ہوتی ہے. میرے پیر و مرشد وہ ہے, آج لوگ ولیوں سے ڈرتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, لیکن ہم وہ نہ ڈرانے والے ہیں نہ ڈرنے والے ہیں. میرے پیر کا یہ طریقہ ہے, وہ کہتے ہیں لوگ کھا کے خوش ہونے نسی کھلا کے خوش ہونے. لوگ کھا کے خوش ہونے لیکن ہم مخلوق خدا کو کھلا کے خوش ہوتے ہیں. الحمدللہ اس آستانے سے تعلق ہے. آج بھی جاؤ تو اپنے ہاتھ سے مخلوق خدا کے آگے کھانا وہ لگا رہے ہو. تو یہ کیا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خلق عظیم ہے, وہ ایسی خوبصورت مثال ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرمایا لوگو تم تو میری بات کرتے ہو, تمہیں دیکھنا ہو تو میری اولاد کے آستانے پہ آ جاؤ تو وہاں بھی رحمت عالم کا فیضان بڑھتا ہے. تو اس لیے حضرات وہ آستانہ ہے جہاں ہر روز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی محفل ہوتی ہے. صبح تلاوت ہوتی ہے, پھر نعت خوانی ہوتی ہے, پھر ذکر پاک کی محفل ہوتی ہے, پھر دعا ہوتی ہے, پھر سارا دن لنگر تقسیم ہوتا ہے. ایک دفعہ میں نے پوچھا حضور یہاں پہ جو بھی آتا ہے ایسے ہم نے مریض اپنی آنکھوں سے دیکھے, لیکن وہ آئے انہوں نے لنگر کھایا تو شفا مل گئی, وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ مدینے والے کا اور بغداد والے کا لنگر ہے, یہ ہمارا نہیں ہے, اس لیے اس میں شفا ہے. ایک شخص یہاں نوٹنگہم سے گیا تو اسے کینسر کی مرض تھی. وہ جب وہاں پہنچا تو اس نے کہا کہ ڈاکٹروں نے مجھے کہا کہ 1-2 ویک تیری ہے باقی. سرکار نے فرمایا انہیں کیا پتا, یہ موت و زندگی خدا کے اپنے کرم میں ہے. وہ جب چاہتا ہے زندگی دیتا ہے, جب چاہتا ہے اسی کی دی ہوئی ہے وہ واپس لے لیتا ہے. نے فرمایا کچھ نہیں ہوتا, جا لنگر کھا. وہ بیٹھ گیا, 1 ہفتہ رہا, لنگر کھاتا رہا. جب واپس آیا ڈاکٹروں نے چیک کیا, انہوں نے کہا کہ کوئی مرض ہے ہی نہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ حضرات میلاد کی برکت ہے, اسے پاک کے فیضان کی برکت ہے. آخری بات عرض کر دوں, آج پتہ نہیں چلتا کس کا عقیدہ صحیح ہے, کس کا نہیں ٹھیک, کس کا مذہب ٹھیک ہے, کس کا نہیں. آپ فرماتے ہیں جو غوث پاک کے ماننے والا ہے نہ وہ رافضی ہو سکتا ہے شیعہ, نہ خارجی ہو سکتا ہے, وہی تو سنی ہو سکتا ہے. کیونکہ غوث پاک کی بارگاہ میں نہ اہل تشیع جا سکتے ہیں, نہ خارجی بدعقیدہ لوگ جا سکتے ہیں. اگر آج کسی کا ایمان دیکھنا ہے کون سی جماعت ٹھیک ہے, جس کا غوث اعظم سے تعلق ہے, حضرات ان کی بارگاہ میں اپنی نسبت جوڑ لو, ان سے تعلق جوڑ لو. اس بارگاہ سے جب تمہارا تعلق جڑ جائے گا, تم ان کی بیعت میں آ جاؤ گے, ان کے سلسلے میں داخل ہو جاؤ گے, تو پھر کیا ہوگا کہ دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. کیوں کہ میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کہ آپ کی مجلس میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, علی ابن حیثی اس کا نام ہے. آپ واز فرما رہے ممبر پہ, واز فرماتے فرماتے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس آ کے اس شخص کے پاس کھڑے ہوئے. تو اس کی جب وہ خواب میں ہے, اونگ لگی ہوئی ہے, جب آنکھ کھلی تو گھبرا گیا, دیکھا غوث پاک پاس کھڑے ہیں. وہ کہنے لگے اے عبد القادر جیلانی تو ممبر سے یہاں میرے پاس کب آئے ہو؟
فرمایا مدینے والے جب تیری خواب میں آئے تو میں اتر کے تیرے پاس ممبر سے آیا جی۔ تو غوث اعظم کا مقام یہ ہے کہ علی ابن حیثی کو خواب میں زیارت ہو رہی ہے، لیکن غوث اعظم اپنی سر کی آنکھوں سے چہرہ مصطفیٰ دیکھتے ہیں۔ حضرات گرامی، وہ ان کی اولاد کا تعلق ہے، وہ آستانہ ہے جہاں سے رحمتیں بانٹتی ہیں، محبت تقسیم ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین آپ کو جب بھی توفیق دے آپ پاکستان جائیں تو یہ راولپنڈی اسلام آباد ایئرپورٹ سے بالکل قریب ہے، آپ جا کر دیکھیں، کیونکہ وہاں پہ میرے آقا کریم کا سارے سال کے ہر دن وہاں پہ میلاد ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس میلاد پاک کی برکت سے اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، حاجی صاحب اور ان کے برادران کو اللہ تعالیٰ اور مزید برکتیں عطا فرمائے۔ یہ ہمیں دلیلوں کی ضرورت نہیں، ہم اس لیے نبی کا میلاد مناتے ہیں کہ یہ شرک کو ختم کرتا ہے، کیونکہ وہ رب ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگوں نے عزیر علیہ السلام کے حواریوں نے کہا عزیر ابن اللہ کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا نہیں عیسیٰ علیہ السلام رب کے بیٹے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، ہمارا رب وہ رب ہے، وہ خالق ہے، محمد الرسول اللہ اس کی مخلوق ہے، ان کی ولادت ہوئی ہے، اس لیے ہم ولادت منا کے بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ خالق ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو خدا قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، انشاءاللہ میں 8 جنوری کو مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے جا رہا ہوں، تو ہر شخص کی وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں حاضری پیش کروں گا۔ اللہ رب العالمین آپ کی وہاں حاضری، اللہ رب العالمین سب کو بار بار مدینے کی خدا حاضری عطا فرمائے، کیونکہ سرکار کی وہ ذات ہے کہ حضور سے جو پیار کرنے والا ہے، محبت رکھنے والا ہے، سرکار کبھی بھی اسے بھولیں گے نہیں۔ کیوں؟ بروز حشر شفاعت وہ فرمائیں گے چن 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 کر، بروز حشر شفاعت وہ فرمائیں گے چن چن کر، کیونکہ ہر غلام کے چہرے کو حضور جانتے ہیں، کہ ہر غلام کے چہرے کو حضور جانتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پیلا سلام شمع بز میں چمکاتے باقا چاندی سوہانی گاڑی، چمکاتے باقا چاند اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے آنے سے
سلام اے بجان والیا آقا دی آسان وہ تیری یاد دا وہ دیوا بالیا ہن آوی جا والعال زلفا والیا یا الہی صدقہ آل رسول اور یہ سلام اللہ